اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معرفت ماہ مبارک رمضان اور نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نورانی خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تم تک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ جب تمہارے لیے کچھ لے کر آ رہا ہے اور آ بھی اللہ کا مہینہ رہا ہے، اور اس کی خبر رسول اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے توجہ کی بات ہے، کیونکہ تم نے اس کا استقبال کرنا ہے، آنے والے کی شان کے مطابق استقبال کرنا ہے۔ رسول اللہ نے یہ معرفت کرا دی، یہ پہچان کرا دی، یہ بتلا دیا کہ تم تک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ مومنین کرام، توجہ فرمائیے کہ آیا ہم اس ماہ کا جس طریقے سے، جس انداز سے، جس اسلوب سے استقبال کرتے ہیں، کیا وہ استقبال اس ماہ کے شایان شان ہے؟ سب سے پہلے ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ رویہ ہے ہمارا، یہ انداز ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے کے بارے میں ہم خوش ہیں یا ہمارے دل میں اس سے متعلق خوف پایا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ایک خاص قسم کا خوف نظر آتا ہے۔ سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اوہو ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اتنے دن رہ گئے ہیں۔ آیا یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ استقبال کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ خوف زدہ ہیں، چند چیزوں کا خوف ہے۔ اس چیز کا خوف ہے کہ گرمی ہے اور گرمی میں ہم روزہ کیسے رکھیں گے۔ ایک اور خوف یہ ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا بازاروں میں جو چیز 2 روپے کی ملتی تھی اب سے 10 روپے کی ملا کرے گی، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور پھل تو آپ کہیے کہ دسترس سے ہی بعضوں کی باہر ہو جائے گا، اور نہ کہوں کہ بعضوں کی بلکہ اکثریت کی، چونکہ اکثریت جس عالم میں، جس مملکت میں خصوصاً ہم رہتے ہیں، اس مملکت کے اندر ایک اکثریت سفید پوش ہیں جو اپنا گزر و بسر بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی دسترس سے پھل اور اس طرح کی نعمات الہی باہر ہو جاتی ہیں۔ بس ایک خوف ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور مہنگائی بڑھنے والی ہے، خوف ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور ماہ رمضان سے متعلق ہمیں روزہ رکھنا ہے، لہٰذا اب گرمی میں روزہ کیسے رکھا جائے گا۔ اس طرح کے خوف ہمارے دل میں ماہ رمضان سے متعلق موجود ہیں، لیکن غافل ہیں اس حقیقت سے کہ کون آ رہا ہے اور کس طرح سے استقبال کرنا ہے۔ آئیے اب اپنا انداز استقبال بھی دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا ہم جلدی سے اپنے کچن کو پر کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں سحر و افطار میں چاہیے وہ ساری کی ساری فراہم ہونی چاہیے۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ سارا دن روزہ ہے، کھانا پینا تو ہے نہیں، تو اب سارا دن گزارنا کس طرح سے ہے۔ لہٰذا خواتین کا ایک بڑا ٹائم کچن میں گزر جاتا ہے۔ بچوں کو چونکہ روزہ نہیں ہوتا، ان کا کھانے پینے اور روٹین کی زندگی جیسی ہے ویسے ہی گزرتی رہتی ہے۔ وہ حضرات جو روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کو گزارنے کے لیے، اب ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، جو ذرا تھوڑے سے شوخ مزاج ہیں وہ کچھ فلمیں جمع کر لیتے ہیں کہ چلیں فلمیں دیکھ کر ہم یہ وقت گزار لیں گے، اور بعض یہ کہ چلیں ہم ذرا جائز تفریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے، بس دن بھر سو جایا جائے، یہ بہتر ہے، فلم دیکھا جائے، سویا جائے۔ اور ایک بہت اہم کام جو اہتمام ہمارے لیے کیا جاتا ہے کہ سحر و افطار میں بہت ہی بھاری مقدار میں رقم خرچ کر کے سحر و افطار کے پروگرام میڈیا ڈیزائن کرتا ہے ہر چینل پہ، اور وہ پروگرام ہمارے لیے چلا دیے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ہم ماہ رمضان کو گزار رہے ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا اور جواب آپ پر چھوڑ دوں گا کہ جس ماہ کے آنے کی خبر رسول اللہ دے رہے ہیں کہ ایھا الناس،
انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تم تک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ کیا کچن کا پر کر لینا اس ماہ کی تیاری ہے؟ کیا فلموں کا آمادہ کر لینا اس ماہ کی تیاری ہے؟ کیا سونے کے لیے خود کو تیار کر لینا اس ماہ کی تیاری اور اس کا استقبال ہے؟ آیا اس ماہ کا استقبال اس انداز سے کیا جانا چاہیے؟ آیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آیا یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان کے شایان نشان ہیں؟ کیا وہ برکتیں جو یہ مہینہ لے کر آ رہا ہے، اس پروگرام کو دیکھ کر وہ برکتیں نصیب ہوں گی؟ کیا گیم شو دیکھ کر وقت گزارنا یہ ماہ مبارک رمضان کے شایان نشان ہے؟ گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر کسی طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ گزر جائے، جان چھٹ جائے، ہم کسی طرح سے نکل جائیں اس مہینے سے۔ جبکہ میں نے روایت پچھلے دروس میں پڑھی آپ کی خدمت میں کہ اگر انسان کو ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا پتہ لگ جائے تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار سارا برس، سارا سال ماہ رمضان رہے۔ اور ہم ایک ماہ کو جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک مہینہ ہے، 30 یا 29 دن ہے، ہم پوری کوشش میں ہیں اول رمضان سے آج کہیے 6 یا 7 رمضان تک کہ کسی طرح سے اس مہینے کو گزاریں، کسی تفریح کے ذریعے، کسی اور کام کے ذریعے اس مہینے کو ہم گزاریں۔ یہ وفا نہیں ہے اس مہینے کے ساتھ، یہ انداز اس مہینے کے مقاصد تک ہمیں نہیں پہنچا سکتا۔ تم تک اللہ کا مہینہ آیا ہے، برکت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا اس ماہ کے شایان نشان ہے؟ اس ماہ میں تمہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ میں کرنا کیا ہے؟ لہٰذا ہم نے رسول اللہ کے خطبے سے اس گفتگو کا آغاز کیا، ان دروس کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم اس خطبے میں رسول اللہ سب کچھ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھو استقبال کیسے کرنا ہے، کون آ رہا ہے، تم کس طرح سے استقبال کر رہے ہو۔ سیر و تفریح اچھی ہوتی ہے، کھیلنا اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان وہ وقت جو اسے کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس وقت پہ وہ کھیلنا شروع کر دے، اس وقت پہ تفریح شروع کر دے۔ اگر ایک طالب علم اپنے پڑھائی کے وقت پہ تفریح کر رہا ہو، کھیل رہا ہو، تو اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ اپنی جاب پر جا کر فلم دیکھنا شروع کر دیجئے، اسے مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سارے کام جو ہم نے ماہ مبارک رمضان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم فارغ ہوتے ہیں، فراغت کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا، لہٰذا ہم کہتے ہیں آئیں چلیں کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، آئیں فلم دیکھ لیتے ہیں، آئیں اور بہت سارے کام کر دیتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اس لیے مقرر نہیں کیا گیا تاکہ اس مہینے کو گزار دیا جائے۔ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور ہم گرفتار ہیں، ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم رحمت خدا سے دور لعنت میں اٹے ہوئے ہیں۔ جب خدا اپنی رحمت دور کرتا ہے، لعنت بد دعا ہے کہ خدا خدا تجھ سے رحمت کو دور کرے۔ ہم اپنے سے خدا کی رحمتوں کو دور بھگا کر اور لعنتوں میں گرفتار ہو کر اور ماہ مبارک رمضان کو بھی اسی شقاوت کے ساتھ، اسی دل کی مردگی کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ عبادات کرتے ہیں، بعض لوگ ماہ مبارک رمضان میں فقط یہ کام نہیں ہوتا بلکہ عبادات بھی انجام دیتے ہیں۔ البتہ اب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ روزہ رکھتا بھی نہیں ہے، رمضان کو اہمیت بھی نہیں دیتا، ان سے متعلق بھی ہم اگلے دروس میں بات کریں گے۔ لیکن یہ وہ گروہ جو اہمیت دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، رسم عبادت ادا کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ ادا کر دیا، جبکہ در حقیقت حق کے ماہ رمضان اس سے ادا نہیں ہوتا۔ چند سجدے، چند بے مروتی سجدے جس میں خدا یاد بھی نہیں آتا، انسان ٹکر مار کے چلا جائے، چند آیتیں بغیر سمجھے انسان پڑھ کے چلا جائے اور یہ سمجھے کہ میں نے ختم قرآن کر لیا اور ماہ مبارک رمضان کا حق ادا ہو گیا، یقیناً ماہ مبارک رمضان کا حق ادا نہیں ہوا۔ میں آخری مثال دوں کہ جب ایک بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتا ہے، ہر روز جب وہ اسکول جا کر درس میں بیٹھتا ہے تو ہر روز اس کی علمی ترقی ہونی چاہیے۔ اگر یہ ترقی ہو رہی ہے یہ کامیاب ہے، اگر ترقی نہیں ہو رہی یہ اپنے درسوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، یہ کلاسیں ضائع کر رہا ہے، یہ اسکول استاد سب کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں اگر ہم ہر روز نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر بھی کہیں نہیں پہنچ رہے،
ہمارا نفس ترقی نہیں کر رہا، اس وجود کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو یقیناً وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم کمال تک نہیں جا رہے۔ بس ماہ رمضان کا درست استقبال کیا جائے، نہ یہ کہ اپنے رسوم و رواج میں اس ماہ کو گزار دیا جائے۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔